چلیں جی، کافی ساری بات چیت ہو گئی. ہم نے پرانے ماڈیولز میں آپ سے ذکر کیا مختلف ماڈلز کا، ہائی لیول ماڈلز کا، کس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی برک اینڈ مارٹر کے اسکول سے نکل کر، برک اینڈ مارٹر کے اسکول کو چھوڑ کر ایک لرننگ انوائرمنٹ کھیت کے اندر، سڑک کے اوپر پیدا کر سکتی ہے. اب ہمیں تھوڑی تھوڑی ایگزامپل بھی کر لینی چاہیے کنسٹرکٹیوزم کی، اور ٹیکنالوجی جو ہمیں چاہیے کنسٹرکٹیوزم کو استعمال کرنے کے لیے اس کی. میری شروع سے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کوشش یہ ہوگی کہ ایگزامپلز ہم زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. ایجوکیشن پاکستان کے اندر اور باہر بھی، میں جہاں پر بھی گیا ہوں کانفرنسز میں، انٹرنیشنل کانفرنسز میں، ڈپارٹمنٹس وزٹ کیے، ہمارے ہاں تو بہت شدید ایک سیریس مسئلہ. پیڈاگوجی کا ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے، ٹیکنالوجی کا ڈپارٹمنٹ الگ سے ہے، کانٹینٹ ڈیزائنرز، فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی وہ الگ ہے. اکٹھا کرنا بڑا مشکل، وہ اکٹھا کرنا ہی تو چیلنج ہے جی، اور وہی ہم اس کورس میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک ایگزامپل کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یو شوڈ وٹنس دی ہیوکس کریٹڈ بائی کنونشنل اسکول سسٹم، اور وہ کتنے سیریس مسائل ہیں، اور ان سیریس مسائل کا حل تو بات کی بات ہے، وہ سیریس مسائل پیدا کیسے ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں، کہاں ہوئے ہیں، کب ہوئے ہیں، کیا پہلے بھی تھے یا ابھی یہ ہوئے ہیں، کیا پاکستان میں ہیں کہ اور جگہ بھی ہیں. ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں. اور اگر ہم ان پرابلمز کی نشاندہی کر سکیں جو کنونشنل ایجوکیشن نے پیدا کیے ہیں، جو بہت ایکسپینسو ایجوکیشن نے پیدا کیے ہیں، جو برک اینڈ مارٹر کی ایجوکیشن نے پیدا کیے ہیں، وچ از ایکسپینسو. عمارت بڑی مشکل ہوتی ہے جی بنانا. یہاں پہ لاہور میں ایک پلاٹ ہی کروڑ روپے کا آتا ہے. کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ تو آپ ایک ساتھ رکھیں، اس کے اوپر 2 کروڑ روپے کی عمارت بنانی ہے آپ نے. پھر اسکولوں کی ٹیچرز کی طرح ہے وہ، میں ڈسکشن مزید نہیں جانا چاہتا. تو ناظرین، میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، اس کا پہلے بھی تھوڑا بہت ہم ذکر کر چکے ہیں، لیکن اب میں ذرا اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہوں گا ایک سروے کا جو ہم نے کرنے کی کوشش کی بہت ٹاپ کی یونیورسٹیز میں پاکستان کی، جو ہم نے کرنے کی کوشش کی یہاں کے ٹاپ کے اسکولز میں، جو ہم نے کرنے کی کوشش کی یہاں کے ٹاپ کے کالجز کے اندر، ایجیسن فار ایگزامپل، جو ہم نے کرنے کی کوشش کی ایسے اسکولز میں جہاں ٹاٹ پہ بیٹھ کے بچے پڑھے ہوتے ہیں. لاہور کی مضافات میں آپ چلے جائیں 10 کلومیٹر کے فاصلے پر فیروزپور روڈ کے اوپر، یا کسی بھی نشاط کالونی میں چلے جائیں، ڈیفنس کے درمیان میں واقع ہے، کسی چھوٹے سے وہاں اسکول میں چلے جائیں، اور وہاں پر ہم نے یہ سروے کرنے کی کوشش کی. اور پھر یہ جو سروے تھا جس میں 6ٹھی 7ویں کے بچے بھی شامل تھے، ایک ہی سوال پوچھتے تھے ہم، 1 یا 2 سوال ہی پوچھتے تھے. 6ٹھی 7ویں کے بچے بھی شامل تھے، بالکل غریب بچے بھی شامل تھے، بہت امیر بچے بھی شامل تھے، یونیورسٹیز بھی شامل تھیں. ساری یونیورسٹیز، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تقریباً ساری یونیورسٹیز، آئی بی اے، نسٹ، جی آئی کے، یو ای ٹی، ٹمس، ورچوئل یونیورسٹی، اور کون سی، پنجاب یونیورسٹی اینڈ پنجاب کالجز کے گروپ جو ہیں وہ بھی، تقریباً سب یونیورسٹی. سوال ہم ایسا پوچھنا چاہتے تھے ان سے جو صرف ایک چیز ٹیسٹ کرتا ہو، اور یہ جو ہمارا کرائیٹیریا ہے جج کرنے کا، یہ کسی کانٹینٹ نالج کو جج نہیں کر رہا. ہم کسی بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی چیز اس نے یاد کی ہوئی ہو، یا اسے کسی ٹیچر نے مار مار کے یاد کروا دی ہو، اور ہم اس سے اتنے بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں جو وہ روز دیکھتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ روز دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ان کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، اسے گرمی لگتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، جون کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں گرمی بہت ہوتی ہے لاہور میں.
سردیوں کے مہینے میں آج اس دفعہ بڑی سردی پڑی ہے، بہت سردی ہو جاتی ہے، گرم کپڑے نہیں ہوتے، آپ تھترتے ہیں سردی کے اندر، آپ محسوس کرتے ہیں ایک چیز کو۔ تو ہمارا سوال ناظرین بڑا سمپل تھا اس سارے سروے کے اندر، اور وہ یہ تھا، لاہور شہر کے اندر گرمیوں میں گرمی کیوں ہوتی ہے، سردیوں میں سردی کیوں ہوتی ہے؟ کتنا سمپل سوال تھا۔ اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ آپس میں ڈسکس کریں، آپ اپنے انٹرنیٹ چل رہا ہے، آپ لیب میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کے اندر بھی 2-3 کمپیوٹر پہ انٹرنیٹ ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھیں، ڈسکس کریں، سوچیں اس کے اوپر، اپنا جو ایکسپیرینس ہے آپ کا کہ آپ کو گرمی کب زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے تو لگتی ہے نا، اور کب سردی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، اور کس کمرے میں گرمی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے اور کس کمرے میں گرمی، یہ ساری چیزیں آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ باورچی خانے میں جاتے ہیں گرمیوں میں، یہ بچوں نے خود بتایا، باورچی خانے میں جانا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ بچوں کی امی کھانا پکا رہی ہیں یا روٹی پکا رہی ہیں، سینے پسینے ہو جاتے۔ سردیوں میں وہی باورچی خانہ، بچوں نے یہ بتایا ہمیں، گرمی سردی کی بات ہو رہی ہے نا، محسوس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ہم صرف یہ بات نہیں کر رہے کہ کیوں ہوتی ہیں، ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں گرمی سردی کیسے محسوس ہوتی ہے، کہاں محسوس ہوتی ہے، کب محسوس ہوتی ہے۔ وہی باورچی خانہ جو گرمیوں میں ایک مشکل بن جاتا ہے، وہی باورچی خانہ سردیوں میں لوگ سمٹ کے سارے وہیں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کھانا یہیں کھائیں گے آج بیٹھ کے۔ یہ بچوں کی آبزرویشنز تھیں گرمی اور سردی کے محسوس کرنے، اور بالکل صحیح، کنسٹرکٹیوسٹ تھیری کے حوالے سے بالکل نیچرل تھی۔ وہ اپنی نالج کے حوالے سے، پرائر نالج کے حوالے سے ان چیزوں کے بارے میں ابھی سوچ رہے تھے۔ جواب تو بات کی بات ہے نا، سوچنا اصل اہم بات ہے۔ ہم نے ان کو کچھ تصویریں دکھائیں، یہ مری کی تصویر دکھائی، برف پڑی ہوئی ہے سردیوں میں، لوگ برف دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، برف میں کھیلتے ہیں، برف کا بندہ وہ آئس مین بناتے ہیں، وہی مری، وہی چوٹی، وہی پوز گرمیوں میں ایک اور سما پیدا کرتا ہے، سمر ان ونٹر۔ یہ ایک تصویر ہم نے ان کو دکھائی، اس کا گرمی سردی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن کچھ ایسی تصویریں بھی آپ کو بچوں کو دکھانی پڑتی ہیں جو ذرا غور سے وہ دیکھیں اور تھوڑی دیر سوچیں، تو پھر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ اس تصویر کا گرمی سردی سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ایک لڑکی ہے جو ایک کو گھما رہی ہے، اس کے بارے میں ذرا سوچیے۔ یہ کنسٹرکٹیوزم کے اندر بھی اور ادروائز بھی کیوز ہوتے ہیں جو آپ کو ہم دے دیتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کیوز آپ کے دماغ میں چلے گئے، لیکن یہ چلے جاتے ہیں۔ ایک اور تصویر دکھائی سردی کے موسم کی، پینگوئنز، نارتھ پول پہ تو ہر وقت سردی رہتی ہے، اب یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، وہاں ہر وقت سردی رہتی ہے، لیکن لاہور میں کبھی گرمی ہوتی ہے اور کبھی سردی ہوتی ہے۔ یہ ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن میں نے آپ سے کہا تھا کنسٹرکٹیوزم کی ایک بڑی بنیادی چیز ہے گرمی۔ یہ وان گوگ کی تصویر، باہر کا موسم، گرمی کا موسم، خاص طور پہ یورپ کی گرمی اور بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ وان گوگ نے یہ مختلف کارن فیلڈز پینٹ کیے ہوئے ہیں، کتنے وائبرنٹ کلرز، کتنے خوبصورت کلر۔ ہمارے ہاں گرمی کا موسم آم کے ساتھ ایسوسیٹڈ، یہ ساری ایسوسیشنز، یہ سارے نظارے، یہ ساری خوشبوئیں گرمیوں کی اور سردیوں کی آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہیں۔ میں ایک کتاب ریسنٹلی خریدی لیونارڈو ڈا وینسی کے بارے میں، کہ وہ کیسے سوچتا تھا۔ اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب میں جو مختلف کوٹیشنز ہیں، لیونارڈو ڈا وینسی کیسے سوچا کرتا تھا، وہ پیڈاگوجسٹ تو نہیں تھا، لیکن وہ کیسے سوچا کرتا تھا، پینٹر بھی تھا،
سائنٹسٹ بھی تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا. اس کی ایک بڑی مزیدار مجھے چیز نظر آئی. وہ سائنس اور آرٹس کو ملانے کی کوشش کرتا تھا. بدقسمتی سے ہم نے ان کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے، الگ الگ کر دیا. تو ایک شعر ہو جائے، سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا. اب سب سے نظر بچا کہ وہ نظر بچا کے کیوں دیکھتا؟ تو ویسے ہی دیکھ لیتا. سوچے نظر آپ، سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا. ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. ماہ و سال کی گردش رک گئی. کتنی پاورفل چیز. اور گردش ماہ و سال کا گرمی سے بڑا، سردی سے بڑا، موسموں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. سب سے نظر بچا کہ وہ مجھ کو تھا ایسے دیکھتا. ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہ و سال بھی. اگلے موڈیول کا انتظار کیجیے.